بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، فی کل شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے، رائٹ سائڈ سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو بس یہی سنت طریقہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹیں اور بائیں ہاتھ کے ناخن اس کے بعد کاٹیں۔ اچھا دائیں میں بھی بالکل ہی رائٹ سائڈ سے شروع کریں تو اور اچھا، یعنی چھوٹی انگلی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر یہاں سے یہ ہو گیا، یعنی رائٹ سے لے کے لیفٹ کی طرف، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر کوئی یہ ترتیب نہیں کرتا بس اتنا بھی کافی ہے کہ دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹ لیں اور لیفٹ کے اس کے بعد کاٹیں، اور کوئی خاص طریقہ نہیں ہے ناخن کاٹنے کا، کاٹ لیں بس یہ ضروری ہے۔ آج کل خواتین نے ناخن بڑھانے شروع کر دیے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور برے لگتے ہیں ہاتھ دیکھنے میں۔ یہ پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی نہیں ہے، کتنی پریشانی ہوگی اس سے آپ کو، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، سالن ہے اس میں ناخن ڈوب رہے ہیں، ہر جگہ کی بورڈ استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر کا، تو اس میں ناخن آپ کو، اس میں جو ہے ناخن ٹینشن کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور گناہ الگ ہے، گناہ ایک الگ ہے اس میں۔ تو ناخن کاٹنے میں انسان کی زینت ہے، ناخن بڑھانے میں زینت نہیں ہے۔ تو ناخن بڑھانے میں اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ زینت ہوگی تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، یہ مستقل ایک جرم ہے۔ تو اس سے نماز بھی مکروہ ہوتی ہے اور عبادتیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ناخن کاٹنے کا۔ بالوں کے بدلے میں برتن لینا کیسا ہے؟ کیا مطلب بالوں کے بدلے میں برتن لینا؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرا خیال ہے بعض لوگ بال بیچ رہے ہیں، اپنے برتن لے رہے ہیں، واللہ عالم، یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ جائز نہیں ہے، اپنے جسم سے نکلے والی چیزوں کو بیچ کے کوئی چیز حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ نفل نماز کب نہیں پڑھنی چاہیے؟ 3 ٹائم ہے نفل نماز کے مکروہ ہونے کے۔ ایک سورج نکلتے ہوئے تقریباً 15-20 منٹ تک آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، جب سورج 1 میٹر تک بلند جب تک نہیں ہو جاتا، اور ایک جب زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے کا وقت، اور ایک جب سورج غروب ہونے لگے، یعنی غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جس میں سورج 1 نیزہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اوقات مکروہ وقت ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد یا اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا بھی مکروہ ہے، البتہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ کیا شیطان ہمارے دل کی بات جان سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ بہت سی چیزوں پہ شیطان ایسی چیزوں پہ مطلع ہوتا ہے جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم نہیں شیطان کو دیکھ رہے ہوتے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا ہے دل کے اندر وسوسے ڈالنے کا۔ تو یہ بات تو ثابت نہیں ہے کہ ہر دل میں جو بھی خیال آ رہا ہے اس پہ بھی شیطان مطلع ہوتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی وسوسہ بھی آتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے دل کی خیالات شیطان کو پتہ ہوتے ہیں، اور وہ خیالات کو چینج کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ طاقت اس سینس میں کہ وسوسے ڈال دیتا ہے۔ چینج تو ہم خود ہی کرتے ہیں، ارادے خود ہی بدلتے ہیں، لیکن وہ وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی بنا کے دکھاتا ہے۔ اتنی طاقت ہے۔ باقی یہ کہ ہر بات دل کی جانتا ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے شریعت میں۔ اتنا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے۔ ماں کی وراثت اولاد میں کس طرح تقسیم ہوگی؟ جیسے باپ کی وراثت ہوتی ہے ایسے ہی ماں کی وراثت، کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا۔ اگر بیوی پردہ نہ کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ محبت سے سمجھانا چاہیے اس کو، یہی کر سکتا ہے اس زمانے میں، اور کیا کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر پہلے سے پردہ کرتی تھی اور شادی ہی اس بیس پہ ہوئی ہے، پھر تو شوہر سختی بھی کرے اس کے اوپر، پہلے محبت سے سمجھائے، نہیں مانے تو پھر سختی کرے، کیونکہ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے شوہر کے ساتھ۔ اور اگر پہلے سے پردہ نہیں کرتی تھی تو بھائی پھر آپ نے کیوں کی شادی اس سے؟ جب آپ نے کی ہے تو اب آپ برداشت کرو، اب آپ محبت سے تبلیغ ہی کر سکتے ہو اس کو، اب سختی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ سختی کے پھر سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ظاہر ہوں گے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ کو پردہ کرانے کا اتنا ہی شوق تھا تو آپ پردے دار سے کر لیتے، یہ وہ طنز کر سکتی ہے آپ کے اوپر، ہوگی تو وہ گنہگار ہی بے پردگی سے، لیکن اب آپ کیسے اس کو سمجھاؤ گے؟ تو اب آپ پھر یہی کرو گے کہ آپ اس کو آرام سے محبت سے سمجھائیں، تبلیغ میں لے کے جائیں۔ شوہر خود نہ سمجھائے، کسی بزرگ کے اللہ والے کے بیان میں لے جایا کرے،
اکثر خواتین اپنے شوہر کی بات کو ویلیو نہیں دیتی ہیں، کہتی ہیں یہ میں کیا سمجھ، یہ کون آیا میں سمجھانے والا بھائی، تو اس لیے کوئی اور سمجھائے۔ کیا مجاہد کے لیے داڑھی کاٹنا جائز ہے؟ داڑھی کاٹنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، البتہ موت کا خطرہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو اپنی یا اپنے ساتھیوں کی موت کا، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے وقتی طور پر، کیونکہ اپنی جان بچانے کے لیے تو اللہ نے خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے، تو ایسی مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن نارملی کسی کے لیے بھی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے نکلتے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ معذور کا وضو یا جو پیشاب کے قطروں کا مریض ہے اس کا وضو کیسے ہوگا، اور مفتی طارق مسعود لکھیں گے، کلپ آ جائے گا، ڈیٹیل میں اس کا جواب ہے، وہ سن لیے گا آپ۔ اگر عورت نے ٹی شرٹ پہنی ہو اور بڑی چادر لے کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ اگر بڑی چادر لے لی اس نے اپنے اوپر جس سے سر بھی ڈھک گیا، پوری باڈی بھی ڈھک گئی ہے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن خواتین کے لیے ٹی شرٹیں پہننا ٹھیک نہیں ہے، ایسا چس لباس جس سے جسم کے اعضاء جو ہے ان کا جو ابھار ظاہر ہوتا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اللہ کے ہاں اللہ کے دفتر میں برہنہ لکھا جائے گا کہ یہ بے لباس تھی۔ وجہ اس کی یہ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے پورے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں گے، تو اتنا ٹائٹ لباس پہننا یا اتنا باریک لباس پہننا یہ بھی برہنہ ہونے کے حکم میں ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پہننا نہ پہننا برابر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ ساڑی میں نماز ہو جاتی ہے؟ ساڑی اگر پورے جسم کو ڈھانپ لے اچھی طریقے سے، جسم کھلا بناؤ اور اتنی ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جسم کے پورے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، تو پھر ساڑی میں نماز ہو جائے گی۔ اصل مقصد ہے پوری باڈی کو ڈھانپنا، نماز میں عورت کا صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں بس۔ ذکر کس وقت کیا جائے؟ ذکر کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، جب چاہیں ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، وعلیٰ جنوبہم، پہلو کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلیٰ جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں چلتے، بیٹھتے، لیٹتے ہوئے، ہر وقت کرتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے ذکر کریں۔ البتہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک فجر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا، ایک عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ بکرۃ و اصیلا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی، تو ان اوقات میں تسبیح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا بھائی، اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہو تو نماز ہو جائے گی؟ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث کی مخالفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، اور جہری نماز میں تو یہ عمل جائز ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے، یعنی سری نماز میں بھی اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام نے قراءت کر لی تو مقتدی کو قراءت کی ضرورت نہیں ہے، اور جو جہری نماز ہے اس میں تو قرآن کی صاف آیت موجود ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو، غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں تلاوت تو ادھر کئی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، کیا وہاں سب خاموش ہو جاتے ہیں؟ یا امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بعض لوگ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ مطلق تلاوت مراد نہیں ہے، یہ وہ تلاوت جو آپ کو سنانے کے لیے کی جا رہی ہو، اس تلاوت کا سننا واجب ہے۔ جیسے خطبے میں تلاوت ہوتی ہے، وہ جو خطبے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سنانے کے لیے کی جاتی ہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ خاموشی سے سنیں۔ اسی طرح نماز میں جو امام تلاوت کرتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے کرتا ہے، تو جو مقتدی ہیں ان پر واجب ہوگا کہ وہ اس قرات کو خاموشی سے سنیں۔ تو اس میں علی الاطلاق تلاوت داخل نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہو، اسپیسیفک وہ تلاوت جو بنیت اسماع ہو، جس میں مقصد سننا سنانا ہو، تو یہ نماز کی جو حیت ہے جو مقتدی ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی امام قرات کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے اور آپ اس نماز میں نہیں ہیں،
تو پھر آپ پر لازم نہیں ہے اس قرات کو سننا, آپ اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر پہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے, لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, تو اس پر یہ آیت منطبق ہی نہیں ہوتی. تبھی روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض نے کہا یہ خطبے کے بارے میں, بعض نے کہا یہ نماز کے بارے میں, تو ان کے جامع بات یہی ہے کہ جہاں بھی سنانے کی نیت سے تلاوت ہوگی اور وہ محفل ہوگی تلاوت کی, تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ خاموشی سے سنیں, دائیں بائیں لوگوں پہ واجب نہیں ہوتا. تو اس آیت کی روشنی میں امام حنیفہ کی یہی رائے ہے, اور بہت مضبوط رائے, اور یہی رائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی کہ جہری نماز میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے امام کے پیچھے قرات کرنا, اور جو سری نماز ہے اس میں بھی افضل یہی ہے کہ تلاوت نہ کی جائے, اس حدیث کی بیس پر کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. باقی جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو صحیح ہے مسلم میں پورے الفاظ یہ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور آگے تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو صحیح مسلم کے پورے الفاظ یہ ہیں. تو پھر تو امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ بھی تلاوت واجب ہونی چاہیے. تو وہ کیوں ہم واجب نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اب اس حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حدیث میں جو آتا ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کو یہی کہا جائے گا یہ پڑھ چکا ہے. تو اس سے وہ نماز مراد ہے جس میں سرے سے فاتحہ ہو ہی نہیں, نہ امام نے پڑھی ہو نہ مقتدی نے پڑھی ہو, تو اس میں ہم کہیں گے کہ اس نے فاتحہ پڑھی نہیں ہے, کیونکہ امام کا پڑھ لینے سے یہ کہا جائے گا مقتدی نے بھی پڑھ لی ہے. یہ بھی حدیث ہی سے ہے, اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے, یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ امام کی قرات جو ہے مقتدی کے لیے کافی ہے. تو نبی نے فرما دیا کہ جب امام قرات کرے گا تو مقتدی کی بھی ہو گئی قرات. جب ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے, بھائی امام کے پڑھنے سے یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا کہلائے گا. تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم کی جو ہے یہ یاد رکھیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جو جواب اس حدیث کا ہے وہی دوسری حدیث کا بھی جواب ہے. پھر بھی ہم اعتدال کے قائل ہیں اختلافی مسائل میں. اتنی ڈیٹیل تو میں نے اس لیے بیان کر دی کہ لوگ اس میں بڑا طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے. بھائی حدیث آیات اور احادیث کو ملا کے دیکھیں گے تو یہی موقف آپ کو زیادہ مضبوط معلوم ہوگا. باقی اختلافی مسئلہ ہے, اختلافی مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے. امام شافعی کو کوئی فالو کرتا ہے, امام احمد کو کوئی فالو کرتا ہے, تو فالو مجتہدی کو کریں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہماری تحقیق ہے, عوامی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بڑے بڑے مجتہدین ہیں, ان میں سے جو ہے کسی کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. تو میں تو آج کل کے جو محققین مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا جو اپنی رائے ایسے پیش کرتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں, تو ان پر میرا رد کرنا مقصد ہے. ورنہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے, تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. ہماری رائے جو تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. کیا مزار بنانے کے لیے چندہ دینا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی. مزار بنانا حرام ہے, اس کے لیے چندہ دینا حرام ہے, اور چندہ لے لیا تو وہاں خرچ کرنا حرام. وہ چندہ دینے والے کو واپس کریں. بولے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مدینہ میں ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نظر آئے, کوئی پکی قبر نظر آئے تو مسمار کر دو. تو اگر مزار کو مسمار کرنے کے لیے کوئی چندہ لے رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے. مزار بنانے کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے. اچھا بھائی, اگر اذان میں غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. اذان کی غلطی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی سایہ ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ سایہ ہو جائے تو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ سائے کے لیے درخت لگا رہے ہوتے ہیں, تو سبحان اللہ سایہ ہو گیا. آسیب کا سایہ مراد ہے تو کچھ بھی نہیں کریں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں, ٹھیک ہو جائے گا. عامل کے پاس مت جائیں, کیونکہ اگر جن بھگانے کے لیے کسی عامل کے پاس چلے گئے وقتی طور پر فائدہ ہوگا, اس کے بعد جن چڑیل بھوتوں کا قیامت تک کے لیے بلکہ نسلوں میں جو ہے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچیں. اور سایہ ہوتا ہی ان لوگوں پر ہے جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں, عام طور پر انہیں پر ہو رہا ہوتا ہے یہ سایہ وایا. تو اگر خدا نخواستہ ہو گیا اول تو کوئی نفسیاتی بیماری ہے, ڈاکٹر کو دکھائیں, میڈیسن لیں, وقت پہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے رہیں, آیت الکرسی پڑھ کے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. داڑھی ایک مٹھی فرض ہے یا کم بھی رکھ سکتے ہیں؟ داڑھی کم سے کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, لازم ہے. ایک مٹھی سے کم کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں کی مخالفت ہے, اجماع امت کی مخالفت ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی واضح حدیث ہے، اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو ڈرنا چاہیے اللہ کے حکم، اللہ کے احکام کے معاملے میں. آج کل اسکالرز نے اسلام میں تحریفات شروع کر دی ہیں کہ داڑھی تو کچھ بھی نہیں ہے، رکھنا چاہو ٹھیک ہے. نہیں بھائی، اللہ کے نبی کا حکم ہے اور بالاتفاق یہ واجب حکم ہے، یعنی آپشنل نہیں ہے. آج یہودیوں کو دیکھو کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے حکم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. سینما ہال میں ٹکٹ بیچنا، پیزا بیچنا کیسا ہے؟ سینما ہال میں ٹکٹ کی آمدن تو حرام ہے کیونکہ وہ تو فلم کا ٹکٹ ہے. باقی پیزا بیچنے کی جو آمدن آئے گی وہ آمدن حلال ہے، کیونکہ پیزا کھلا کے پیسے لے رہا ہے نا. اب قطع نظر اس سے کہ کھلا کس کو رہا ہے، فلم دیکھنے والوں کو کھلا رہا ہے کسی اور کو کھلا رہا ہے. تو یہ کام ہے تو نامناسب. سینما گھر میں جا کے نہ ان لوگوں کو انٹرٹین کریں، کوئی اچھا کام تھوڑی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. لیکن بہرحال پیزے کی آمدن آئے گی تو آمدن کو حرام نہیں کہا جا سکتا. یا جو سینما ہال میں بیٹھ کے بوتلیں بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی آمدن بہرحال حلال ہے، البتہ نامناسب ضرور ہے. اس بہانے آپ سینما گھر میں بھی جاؤ گے، پھر آپ کی نظر پڑے گی ان فحش چیزوں پہ، اسکرین پہ. تو ایسی برائی کی جگہوں پہ جانے سے ایوائڈ کرنا چاہیے. استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر خیر لی، کہ یہ والا کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے، تو اس کام کا تصور کر لے. فقدرہ لی ویسرہ لی، اللہ اس کو مقدر کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے. وَإِن كُنْتَ ثُمَّ بارک لی فیہ، پھر اس کام میں میرے لیے برکت بھی دے دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، یہ والا کام میرے لیے نقصان دہ ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے معاملے میں بھی، میری دنیا کے معاملے میں بھی، اور انجام کے لحاظ سے بھی، کہ یہ کام اگر میرے لیے نقصان دہ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے. ثُمَّ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں خیر ہو وہ کام پھر مقدر کر دے. ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پہ خوش بھی رکھ، راضی بھی رکھ. یعنی ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر بہتر ہے دین دنیا اور آخرت یعنی انجام کے اعتبار سے تو مقدر کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. تو یہ دعا مانگنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بہشتی زیور، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے جامع الرشید نے چھاپی ہے، بہت آسان کر کے. وہ کتاب خرید لیں، اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، استخارے کا طریقہ اور دعا بھی لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں بس. اس کے بعد نہ کوئی سونا ثابت ہے حدیث سے، اور نہ کوئی اللہ کی طرف سے سگنل آئیں گے، بس دعا ہے. کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی اس میں. سگریٹ بنانا جائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، لوگوں سٹوں پہ لگا رہے ہو، تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. جائز اس سینس میں ہے کہ حرام نہیں ہے، کیونکہ سگریٹ نشے میں شامل نہیں ہے، البتہ صحت کو خراب کرنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. ہاں تو چونکہ فوراً کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے حرام کے درجے میں نہیں، اس لیے مکروہ کے درجے میں ہے. تو سگریٹ بنانا مکروہ، ناپسندیدہ ہے، حرام کہنا مشکل ہے اس کو، لیکن ناپسندیدہ بہرحال ضرور ہے. اس کی آمدن حرام نہیں کہلائے گی، ہاں ناپسندیدہ کہلائے گی. اور مشورہ یہی دیا جائے گا، تاکید یہی کی جائے گی کہ چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیں. آپ لوگوں کو ایک فضول کام پہ مت لگائیں جس کا بہرحال 10 15 20 سال کے بعد جا کے بہت زیادہ نقصان ظاہر ہوتا ہے. کیا غسل میں آنکھ کے اندر پانی لے کر جانا ہے یا اوپر سے ہی دھو لینا ٹھیک ہے؟ بھائی اوپر سے ہی دھو لیں، آنکھ کے اندر پانی لے جانا ضروری نہیں ہے. عامر شیخ انڈیا سے، اگر کسی دیوار پر مزار کی تصویر لگی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی مگر مزاروں کی تصویریں نہ لگائیں دیواروں پر. خواتین پیشانی پر سے ہلکے جو بال ہوتے ہیں وہ صاف کروا سکتی ہیں؟ جی کروا سکتی ہیں. اگر قادیانی مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو تو اس کو روکنا ضروری ہے. اس نیت سے اس کو پڑھنے دیں کہ آرام سے اس کو محبت سے تبلیغ کریں گے، بیانات میں بٹھائیں گے، تو اس نیت سے پڑھنے دیں.
لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فتنہ کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، تو پھر ایکشن لینا چاہیے۔ الکحل والی دوا پینا کیسا ہے؟ جائز ہے، الکحل دوا میں ہو، اگر ضرورت کی وجہ سے ہو تو بقدر ضرورت پی سکتے ہیں، اگر دوا کی نیت سے ہو، اور یعنی نشہ مقصد نہ ہو، اس سے لذت لینا مقصد نہ ہو، ضرورت ہو تو ہے یہ۔ دانت سے ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ انتہائی احمقانہ قسم کی حرکت ہے، اس سے جرمز بھی جاتے ہیں پیٹ کے اندر، بری حرکت ہے یہ۔ عبد الباری صاحب انڈیا سے، ایک گاؤں ہے جس میں مسلمان بہت کم ہیں، تو ایک دن ایسا ہوا کہ عصر کی نماز میں کوئی نہیں تھا، امام صاحب نے اکیلے نماز شروع کر دی۔ جب 2 رکعت پڑھ چکے تھے تو پیچھے تو لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، تو امام صاحب کو پتہ چل گیا۔ امام صاحب نے زور زور سے اللہ اکبر بولنا شروع کر دیا، اور انہوں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ کیا اس طریقے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو نا، امام نماز پڑھ رہا ہو اکیلے اور پیچھے کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو جائے، تو امام کو چاہیے اس کی نیت کر لے اور پھر زور سے تکبیرات کہنا شروع کر دے۔ تو امام نے جو زور سے تکبیرات کہیں، اس کی علامت ہے کہ انہوں نے امامت کی نیت کر لی تھی۔